کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، جن کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو ہے وہ کل رات کو چھاپا مارا گیا، اور اس کے بعد لاہور کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی کل رات کو آدھی رات کو کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اپڈیٹس جو ہیں میں دوں گا، لیکن سب سے پہلے ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جناب اس شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو دیے گئے احکامات ہیں شاید وہ اسے رجسٹ کریں گے، بلکہ ہمارے ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر پوری ویڈیو کر دی کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے۔ اینی ویز وہ خبر غلط تھی، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ کل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا، یا آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے عمران خان صاحب کا حکم ہے، اور اس حکم کو بجا لاتے ہوئے میں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سی ایم کی سیٹ سے دے رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سی ایم کی کرسی سنبھالی تھی تو مجھے بہت سے چیلنجز تھے، لیکن میں نے اس 1.5 سال کے عرصے میں جو ہے اپنے کیبنٹ کے کولیگز کے ساتھ مل کے اور عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے پوری طرح کوشش کی ہے کہ میں صوبے کو جو ہے وہ مالی مشکلات سے نکال سکوں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس صوبے کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے خلاف جو ہمارا ریزولوشن ہے میں نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جناب میں اپنے تمام کولیگز کا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی مجھے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی آئی کہ انہوں نے سہیل آفریدی جو نامزد ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، ان سے جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے، انہیں مبارکباد بھی دی ہے، اور سہیل آفریدی کا جو اپنا آبائی شہر ہے وہاں پہ کافی کل رات کو جو ہے جشن منایا گیا، آتش بازی کی گئی، اور وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو کافی سیلیبریٹ کیا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ایون دو یہ استعفیٰ فارملی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ شاید آخری وقت میں جو ہے کوئی یو ٹرن آ جائے، ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے کہ جناب اس سے معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جائیں گے، گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ واپس کروایا جائے۔ لیکن بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سہیل آفریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو میں خود معافی مانگوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ بنیں گے وزیر اعلیٰ۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہے کل رات کو آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں جو ہے وہ کوئی اور نام سامنے آ جائے اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں۔ سو لیٹس سی، مطلب یہ ساری جو ہے یہ تو کئی گیم چل رہی ہے اس وقت۔ جو آن گراؤنڈ فیکچوئل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پبلک بھی کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی لے دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ ایک جو نیا ٹیسٹ کیس اب سامنے آئے گا اس سارے معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ تقریباً 91 افراد کی سپورٹ جو ہے 93 آزاد امیدوار ہیں، ان کی سپورٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے 18، مسلم لیگ نون کے 17، پیپلز پارٹی کے 10، عوامی نیشنل پارٹی کے 4 اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے 3 اراکین وہاں پہ موجود ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بنے گا؟ کیا وہ سامنے آئیں گے؟ کیونکہ اس شک کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 یا 22 ایسے افراد ہیں جو شاید کوئی ایفیڈیوٹس وغیرہ سائن کر کے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے۔ تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنے ووٹ کو تبدیل کریں گے؟ اور کیونکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے کل رات کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب یہ سی ایم کا الیکشن ہوگا تو اپوزیشن کا متفقہ امیدوار بھی میدان میں اترے گا، ایسا نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ خالی سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ خالی میدان دیا جائے گا۔ تو کیا وہاں پہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کیا کوئی بغاوت ہوگی؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جا کے ووٹ کریں گے؟ سو یہ اگلا مرحلہ جو ہے نا یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر اگر کوئی بغاوت ہوئی، پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہوئی، تو میری نظر میں اس سے بھی جو ہے وہ معاملات اور کشیدہ ہو جائیں گے، معاملات جو ہے وہ اچھے ہونے کے بجائے، ٹھیک ہونے کے بجائے اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا ہیوی مینڈیٹ ہے، اور اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ اگر کسی قسم کی کوئی بغاوت ہوئی اور عمران خان صاحب کے نامزد کردہ کسی وزیر اعلیٰ کو اگر وہ ووٹ نہ ملے تو آبویسلی میرے خیال میں یہ لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناانصافی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کے پی میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور ان کی مرضی ہے وہ جس مرضی وزیر اعلیٰ کو لانا چاہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی بغاوتی صورتحال بنی یا آخری منٹ کے اوپر کوئی جھلو پھر گیا، یا کے پی اسمبلی کے اندر بھی فارم 47 جو ہے بیچ میں سے نکل آیا، تو میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں لیکن دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مراد سعید گروپ سے ہے،
اور وہ بڑی مزاحمتی قسم کی جو ہے وہ سیاست کرتے آئے ہیں. تو کیا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بڑا وہ فریکوینسی کا دھیان رکھتے ہیں, سیم پیج کے اوپر بڑا وہ یقین رکھتے ہیں. تو اس سیم پیج کے باوجود بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو عمران خان صاحب کی خواہشات تھیں, یا آپ کہہ لیجیے علیمہ خان صاحبہ کی, یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کی جو خواہشات تھیں, وہ پوری نہیں کر سکے. تو اگر ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ سیم پیج کا بندہ ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, تو سہیل آفریدی صاحب جو ایکچولی اپنی بڑی ہی سخت قسم کی تقریروں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا وہ ایکچولی گورننس کے اوپر دھیان دے پائیں گے؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ گورننس کے بجائے ان کو مزاحمت کے لیے جو ہے یہ سیٹ دی گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مزاحمت کر سکیں. تو گنڈا پور صاحب اگر وہ یہ مزاحمت نہیں کر سکے تو کیا سہیل آفریدی صاحب وہ سب کچھ پورا کر پائیں گے؟ دس ہیز یٹ ٹو بی سین. ایک اور خبر جو مارکیٹ میں گرم ہے اور یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب کا جو استعفیٰ ہے یہ آخری استعفیٰ نہیں ہے اور ابھی اور استعفے بھی آنے والے ہیں. اب وہ اور استعفے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ مختلف چہمگوئیاں ہیں, جتنے منہ ہیں اتنی باتیں, میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مارکیٹ کے اندر 3-4 نام جو ہیں وہ اس وقت لیے جا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے بعد جو ہے ان افراد کے استعفے بھی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور زیادہ تر جو نام دیے جا رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو گنڈا پور صاحب کے قریبی ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ استعفیٰ دینے لگے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ ایک شخصیت جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہیں بیرسٹر سیف. بیرسٹر سیف جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بالکل رائٹ ہینڈ مین ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کو میڈیا کے اندر ریپرزینٹ کیا ہے, مختلف معاملات کے اندر جو ہے ان کی نمائندگی کی ہے. ان کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اب کیا اگلا استعفیٰ ان کا آئے گا, کیونکہ اگر سہیل آفریدی صاحب کل کو سی ایم بنتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ ان کا ترجمان, اپنا کوئی ترجمان جو ہے وہ ہونا چاہیے, وہ بیرسٹر سیف کے اوپر رلائی نہیں کرنا چاہیں گے. ایک نام جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا لیا جا رہا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, تو کیا ان کو بھی وہاں سے تبدیل کیا جائے گا؟ کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پوری طرح سی ایم ہاؤس کی جو ہے پروٹیکشن حاصل تھی اور اس سارے عرصے کے دوران جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ پشاور کے اندر سی ایم کی پروٹیکشن کے اندر وہاں پہ موجود رہے تھے. تو کیا اب وہ بھی اپنے عہدے سے, سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے بعد مشال یوسف زئی, ان کو بھی جو ہے وہ بڑا قریبی سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی ان حلقوں کے کافی قریبی رہے ہیں. کیا لیکن وہ تو اب سینیٹر منتخب ہو چکی ہیں, تو کیا وہ استعفیٰ دیں گی یا نہیں دیں گی؟ مشکل ہی ہے, میرا نہیں خیال. لیکن بہرحال اس طرح کی چہمگوئیاں جو ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں. بیرسٹر گوہر نے کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی کافی بعد میں جا کے, اس سے پہلے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب چیئرمین سے پہلے اناؤنس کر چکے تھے کہ جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی عمران خان کی ہدایت کے مطابق جو بھی صوبے میں حکومت بنے گی سب اس کو سپورٹ کریں گے. میں واضح کر دوں پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, ہر ایم این اے اور ایم پی اے بہت تکالیف سے گزرے ہیں, انہوں نے کروڑوں کی آفرز ٹھکرائی ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں. خیبر پختونخوا میں 91 ایم پی ایز جو متحد ہیں اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق پر عمل کریں گے اور 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے, جبکہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کے لیے ایک پروسیس ہوگا. اچھا بائی دا وے یہ پروسیس یہ ہے کہ انہوں نے جو استعفیٰ دے دیا ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ جاتا ہے گورنر کے پاس, اور گورنر جو ہے اسے 48 آورس کے اندر, 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اسے منظور کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا سی ایم ہے اس کا پھر پورا ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے الیکشن کے لیے, اور اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, ظاہری بات ہے اس کے نامینیشنز فائل کرنے کے لیے, اور اس کے بعد الیکشن پروسیس کا جو ہے وہ دن اناؤنس کیا جاتا ہے, اور اس دن پھر اس کے بعد ایم پی ایز جو ہیں ان کینڈیڈیٹس کے اندر ایک شخص جو ہے اسے منتخب کرتے ہیں.